اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 43 تا 45 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 43 سے لے کر 45 تک کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، مگر تم نے ان کو جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت اس سے پہلے کیوں دے دی کہ تم پر یہ بات کھل جاتی کہ کون ہیں جنہوں نے سچ بولا ہے، اور تم جھوٹوں کو بھی اچھی طرح جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے مال و جان سے جہاد نہ کرنے کے لیے تم سے اجازت نہیں مانگتے، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ تم سے اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے شک کی وجہ سے ڈاماڈول ہیں۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ دراصل تنبیہ تو یہ کرنی تھی کہ حضور علیہ السلام نے منافقوں کو جہاد سے الگ رہنے کی اجازت کیوں دی، لیکن یہ محبت بھرا انداز ملاحظہ فرمائیے کہ تنبیہ کرنے سے پہلے ہی معافی کا اعلان فرما دیا، کیونکہ اگر پہلے تنبیہ کی جاتی اور معافی کا اعلان بعد میں آتا تو اس درمیانی وقت میں آپ پر نہ جانے کیا کیفیت گزر جاتی۔ بہرحال مطلب یہ کہ ان منافقین کو جہاد میں جانا تو تھا ہی نہیں، اور جیسا کہ آگے آیت نمبر 47 میں بھی فرما دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ لشکر میں شامل ہو کر فساد مچائیں، لیکن اگر آپ انہیں جہاد سے الگ رہنے کی اجازت نہ دیتے تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔ بحالت موجودہ جب کہ یہ لوگ اجازت لے چکے ہیں، ایک طرف تو یہ مسلمانوں سے کہیں آگے ہیں کہ ہم باقاعدہ اجازت لے کر مدینہ منورہ میں رہے، اور دوسری طرف اپنے لوگوں سے یہ شیخی بھنگاریں گے کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں کو کیسا دھوکہ دیا۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے، سچے مسلمان ہیلے بہانے نہیں بناتے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں پیار بھری باتیں ہو رہی ہیں۔ سخت بات کے
سنانے سے پہلے ہی معافی کا اعلان سنایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد رخصت دینے کا عہد بھی سورہ نور میں سونپ دیا جاتا ہے، اور ارشاد رب تعالیٰ ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی اگر آپ سے اپنے کسی کام اور شغل کی وجہ سے اجازت چاہے تو آپ جسے چاہیں اجازت دے سکتے ہیں۔ یہ آیت ان کے بارے میں اتری ہے جن لوگوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت طلبی تو کریں، اگر اجازت ہو جائے تو اچھا، اور اگر اجازت نہ بھی دیں تاہم ہم اس غزوے میں جائیں گے تو نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر انہیں اجازت نہ ملتی تو اتنا فائدہ ضرور ہوتا کہ سچے غدار، سچے عذر والے اور جھوٹے بہانے بنانے والے کھل کر نیک اور بد ظاہر ہو جاتے، اطاعت گزار تو حاضر ہو جاتے، نافرمان باوجود یہ اجازت نہ ملنے کے بھی نہ نکلتے، کیونکہ انہوں نے طے کر لیا تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہاں کہیں یا نہ کہیں ہم تو جہاد میں جائیں گے ہی نہیں۔ اسی لیے جناب رب العالمین نے اس کے بعد کی آیت میں فرمایا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ سچے ایماندار لوگ راہ ربانی کی جہاد سے رکنے کی اجازت تو تجھ سے طلب کریں۔ اللہ اکبر! وہ تو جہاد کو موجب قرب الہی مان کر اپنی جان و مال کے فدا کرنے کے لیے آرزو مند رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان متقی جماعت سے بخوبی آگاہ ہے۔ یہ بلا عذر شرعی بہانے بنا کر جہاد سے رک جانے کی اجازت طلب کرنے والے تو بے ایمان لوگ ہیں جنہیں دار آخرت کی جزا کی کوئی امید ہی نہیں۔ ان کے دل آج تک تیری شریعت پر شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک قدم ان کے آگے بڑھتے ہیں تو دوسرا قدم پیچھے کی طرف جاتا ہے۔ انہیں ثابت قدمی اور استقلال ان میں نہیں ہے، یہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر! وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پروردگار جو کچھ بھی پڑھا گیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔